वबरकातुहू। EDU 604 कंपैरेटिव एजुकेशन की असाइनमेंट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ आइडिया सोल्यूशन है, इसको कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, अपनी वर्डिंग में जो है आप असाइनमेंट बनाएं, इसके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और आइडिया के लिए है, और यूनिक सोल्यूशन के लिए, डिफरेंट सोल्यूशन के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द एवैल्यूएशन एंड थियोरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, डिस्कसिंग इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, की सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस एंड इट्स रोल इन एजुकेशनल प्लानिंग। सो आपका जो क्वेश्चन है, आपने बताना है कंपैरेटिव एजुकेशन की थ्योरेटिकल फाउंडेशन, जिसमें आ जाता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि उसकी हिस्ट्री आएगी कंपैरेटिव एजुकेशन की। सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, और इसका क्या रोल है कंपैरेटिव एजुकेशन का एजुकेशनल प्लानिंग में। ठीक है, सो हम आंसर देखते हैं। कंपैरेटिव एजुकेशन जो है वो है क्या। बेसिकली कंपैरेटिव एजुकेशन यानी कि तकाबली तालीम इज़ अ सेकुलर फील्ड दैट एग्जामिन्स एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिसेस एंड आउटकम्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर। सो जो कंपैरेटिव एजुकेशन है, यानी कि तकाबली तालीम जो है, ये एक ऐसा इल्मी शोबा है जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और सकाफ़तों को तालीमी निज़ामों, तरीक़ेकार और नताइज का मुआजना करता है। ठीक है, it investigates how education functions in diverse contexts, identifies the influence of shaping educational structure, provide framework for borrowing and adopting education practices across borders. सो जो कंपैरेटिव एजुकेशन है, इसका मकसद ये जानना है कि तालीम मुख्तलिफ समाजी, सकाफ़ती, सियासी और मुआशी हालात में कैसे काम करती है। अदर कंट्रीज अक्रॉस बॉर्डर्स और दूसरे मुल्कों के तजर्बात से सीख कर अपने तालीमी निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, ओवर टाइम द फील्ड हैज़ एक्सप्लेन द डाइवर्स शेप बाय हिस्टोरिकल इवेंट्स, थ्योरेटिकल डेवलपमेंट एंड ग्लो, और वक़्त के साथ साथ तरक्की करता गया और मुख्तलिफ नज़रियात और तरीक़ी वाक़यात से मुतासिर हुआ। सो ये है कंपैरेटिव एजुकेशन। अब हम देख लेते हैं जी इसकी हिस्ट्री के बारे में। जो तकाबली निज़ाम है, तकाबली जो एजुकेशन है, डेट बैक टू अर्ली 19th सेंचुरी विद Marek Aurelian Julian, the Paris created as a founder. In 1817, Julian proposed a scientific method for comparing educational systems to improve national educational policies. सो तकाबली तालीम की इब्तदा 19वीं सदी के आगाज़ में हुई। 1817 में फ्रांसीसी मफक्कर मार्क एंटोइन जूलियन द पेरिस ने तालीमी निज़ामों का मुआजना करने के लिए एक मंसूबा जो है वो पेश किया। और इनिशियली इस इब्तदाई दौर में CE कंपैरेटिव एजुकेशन वाज primarily descriptive in nature, focusing on documenting and comparing foreign education systems to identify superior practices for local adoption। ठीक है, सो इसका जो मकसद था इब्तदाई दौर में कंपैरेटिव एजुकेशन का, वो ये था कि मुख्तलिफ ममालिक के तालीमी निज़ामों का जायज़ा लिया जाए और जो बेहतरीन तरीके हों और इन्हें अपने मुल्क में अपनाया जाए। और ये दौर जो था वो ज़्यादातर वाज प्रीमियरली डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ज़्यादातर वजाहती नौयत का था, और इसका इस्तेमाल तालीमी यानी कि एजुकेशनल टर्म्स के लिए जो है वो किया जाता था। उसके बाद जो है ड्यूरिंग द 19th and 20th सेंचुरी
19ویں اور 20ویں صدی کے دوران جو ہے سی ای واز یعنی کہ کمپیریٹیو ایجوکیشن واز یوٹیلائز بائی ریفارمز اینڈ پالیسی میکرز ٹو ماڈرنائز نیشنل ایجوکیشن اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف انڈسٹریلائزیشن اینڈ نیشن بلڈنگ. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے پالیسی میں پالیسیز بنانے کے لیے جو ہے وہ کمپیریٹیو ایجوکیشن کو یوز کیا گیا، اصطلاحات کے لیے یوز کیا گیا. دا فیلڈ انڈر وینٹ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ آفٹر ورلڈ وار ٹو، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد تقابلی تعلیم میں ایک نئی جو ہے وہ جہت آئی. ایز کنٹریز فیسڈ ریکنسٹرکشن اینڈ decolonization, there was a need to establish effective education system that supported political stability and economic development. تو دنیا کے مختلف ممالک خصوصاً نوزاد ریاستوں کو تعلیمی نظام کی تعمیروں کی ضرورت محسوس ہوئی، اور ڈیورنگ دس پیریڈ اس دور میں جو کمپیریٹیو ایجوکیشن تھا وہ زیادہ اسٹرکچر بن گیا. انکارپوریٹنگ انسائٹ فرام سوشیولوجی، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس، اینتھروپولوجی اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف انٹرنیشنل آرگنائزیشن جیسے UNESCO ESC along with growing academic interest. ٹھیک ہے، تو اس دور میں تقابلی تعلیم کو ایک باقاعدہ علمی شعبے کے طور پر اپنایا گیا، اور اس میں معاشیات، سیاسیات، عمرانیات اور بشریات جیسے جو ہے وہ مضامین کے نظریات شامل کیے گئے. بین الاقوامی اداروں جیسے کہ یونیسکو نے اس شعبے کو فروغ دیا، اور تقابلی تعلیم نے صرف نظاموں کے موازنے تک محدود رہنے کی بجائے ان کو سماجی تقابلی میں ثقافتی پس منظر کو بھی سمجھنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے یعنی کہ آپ نے اس کا ہسٹوریکل جو ہے وہ کانٹیکسٹ آپ نے بتانا ہے. اب اس کی آپ سوشیولوجیکل اپروچز میں اگر آپ نے ہینڈ آؤٹس ریڈ کی ہوں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن آف سی آر گراؤنڈیڈ ان ویریس سوشیولوجی پریکٹس، جس میں جو ہے ون آف دا ارلیسٹ اینڈ موسٹ انفلوئنشل فنکشنلزم، جو کہ Emile Durkheim, which views education as a means of maintaining social cohesion and transmitting cultural norms. تو فنکشنلزم جو ہے جس کی بنیاد ایمل دورکنم کے نظریات پر ہے کہ تعلیم کو معاشرتی یکجہتی اور اقدار کی منتقلی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. دس پرسپیکٹیو emphasizes the role of education in preparing individuals for participation in society. اور اس جو فنکشنلزم ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ زور دیتا ہے کہ تعلیم کا جو مقصد ہے وہ انسان کو، افراد کو معاشرے کے ساتھ ہم آہنگ بنانا ہے. اس کے بعد جی اسٹرکچرل فنکشنلزم آ جاتی ہے. اسٹرکچرل فنکشنلزم جو ہے یہ جو کہ یہ اس کا جو وجود ہے وچ واز پرومیننٹ مڈ 20 سینچری میں سٹارٹ ہوا. اٹ سجسٹڈ دیٹ آل پارٹس آف سوسائٹی انکلوڈنگ ایجوکیشن سسٹم promote stability and development. The framework was closely tied to modernization theory which was assumed. تو یہ جو اسٹرکچرل فنکشنلزم ہے جو یہ مانتا ہے کہ معاشرے کے تمام ادارے جس میں تعلیم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سماجی استحکام پیدا کرتے ہیں، اور اس نظریے کو ماڈرنائزیشن تھیوری کے ساتھ بھی جوڑا گیا. ٹھیک ہے، اور جس میں ترقی پذیر ممالک و ترقی یافتہ ممالک کے تعلیمی ماڈلز کی پیروی کا مشورہ دیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ اس میں کنفلکٹ تھیوریز آ جاتی ہیں. جس کا جو آئیڈیا ہے
اس کا کارل میکس کا تھا ویوز، جس کے مطابق جو ہے جو تعلیم ہے ایز اے ٹول یوز بائی dominant groups but reproduce social inequality and maintain control. From this perspective, see explore how education prepares class division or norms and marginalize others. تو جو کنفلکٹ تھیوری ہے اس نے تعلیم کو طاقتور طبقوں کا ایک آلہ قرار دیا جو سماجی ناہمواری کو برقرار رکھتا ہے۔ کارل مارکس کے خیالات پر مبنی یہ نظریہ کہتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ اشرکیہ کے نظریات اور اقدار کو عام لوگوں پر مسلط کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس طرح جو ہے جو ہماری ہیومن کیپٹل تھیوری ہے وہ انفلوئنسڈ ہوئی بائی اکنامکس جیسے تھیوریز۔ گیری بیکٹ کی تھیوری ہے وہ ایجوکیشن، اس کے مطابق جو ہے ایجوکیشن جو ہے ایک انویسٹمنٹ ہے لوگوں میں ڈائریکٹ ییلڈز اکنامک ریٹرنس۔ دا تھیوری گینڈ پرومیننس ڈیورنگ دا پوسٹ وار پیریڈ، یعنی کہ آپ نے جو ہے اس کی سوشیولوجیکل اپروچز بتانی ہے۔ تو ہیومن کیپٹل تھیوری جو ہے تعلیم اس کا کیا ہے کہ تعلیم کو ایک معاشی سرمایہ کاری کے طور پر دیکھتی ہے جو فرد اور ملک کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے آپ سے سوشیولوجیکل اپروچز بتائیں گے۔ نیکسٹ جو ہے اس میں آ جاتی ہے ورلڈ سسٹم تھیوری، ڈیپینڈنس تھیوری، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہے کہ اس میں جو نظریات ہیں جنہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی طاقتوں کی پالیسیوں اور معاشی تعلقات کا اثر جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک کے تعلیمی نظاموں پر بھی پڑتا ہے، اور یہ نظریات نے مغربی ماڈلز کو بلا جو ہے وہ تنقید اپنانے پر تنقید کی اور مقامی ضروریات کے مطابق تعلیمی پالیسیاں جو ہیں وہ اپنانے کی حمایت کی۔ اسی طرح سے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہم ایجوکیشنل پلاننگ جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو سی ای ہے یعنی کہ کمپیریٹیو ایجوکیشن ہے، اس کا ایجوکیشنل پلاننگ میں کیا رول ہے۔ ٹھیک ہے، جو کمپیریٹیو ایجوکیشن ہے یہ پالیسی میکرز کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے فرام سکسیسز اینڈ فیلئرز ٹو ادر ایجوکیشنل سسٹم۔ اس طرح سے جو ہے پالیسی بیرنگ ایڈوپٹیشن کو سپورٹ کرتی ہے جہاں پہ آئیڈیاز اور پریکٹسز کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے ادر لوکل ممالک میں۔ کمپیریٹیو اسٹڈیز میں آلسو اسسٹ ان ایویلیوٹنگ دا افیکٹونیس ایجوکیشنل پالیسیز، آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں انیکوالٹیز ان ایکسیس اینڈ کوالٹی کو۔ ٹھیک ہے، سو آپ اس کو جو ہے ایجوکیشنل پلاننگ میں اس کا رول کیا ہے اس کو آپ ہیڈنگ میں بھی بتا سکتے ہیں، پیراگراف کی صورت میں بھی بتا سکتے ہیں، اور ہیڈنگ دے کے اور اس کا جو ہے اس کو ڈسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔